السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائی حورین فاطمہ، قسط نمبر 8۔ آپی، آپ کس کم ظرف انسان کی خاطر اپنے آنسو بے مول کر رہی ہیں؟ آپ اس انسان کی وجہ سے خود کے آنسو بے مول کر رہی ہیں جسے آپ کی قدر تک نہیں ہے۔ وہ مسلسل اس کو آنسو بہاتا دیکھ بولا تھا، خنان بچے پلیز تم گھر کال کر کے پتہ کرو سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا اپنا کوئی مصیبت میں ہو، مجھے میرا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے بہتی آنکھوں سے خنان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، آپی آپ ٹینشن نہ لیں، سب ٹھیک ہوں گے، اور ویسے بھی میں ہم دونوں کے موبائلز گھر پر ہی چھوڑ آیا ہوں تاکہ کوئی بھی ہماری لوکیشن ٹریس کر کے ہم تک نہ پہنچ جائے۔ میں انگلینڈ پہنچتے ہی سب سے پہلے ہم دونوں کے نیو موبائلز اور سمز لوں گا، پھر گھر کال کر کے شازیہ آنٹی سے سب کی خیریت دریافت کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے اپنی آپی کو تسلی دی تھی۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں پڑپڑاہٹ کے ساتھ ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا اور ان دونوں نے انگلینڈ کی سرزمین پر اپنے قدم رکھے تھے۔ حجاب کو یہاں کی آب و ہوا بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، وہ یہاں آ کر بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی، لیکن مجبوری میں ایک کمظرف انسان کی وجہ سے اسے یہاں اپنے گھر والوں کے بغیر پرائے ملک میں رہنا پڑ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اشمان شاہ کی محبت کا یہ انجام ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں سے دور کسی دوسرے ملک میں بھٹکتی پھرے گی۔ ان دونوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈرائیور اور گاڑی وہاں موجود تھے۔ عبداللہ شاہ نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں ان کے رہنے کے انتظامات بھی کروا دیے تھے۔ وہ رہی ہماری گاڑی اور انکل، ہمیں اس طرف جانا ہے آپی۔ خنان اس کا ہاتھ پکڑ کر اس طرف چل دیا جہاں ایک بزرگ آدمی گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا تھا۔ چونکہ عبداللہ شاہ اس سے پہلے ہی سلیم صاحب کی تصویر دکھا چکے تھے، اس لیے ان کو انہیں پہچاننے میں مشکل درپیش نہیں آئی۔ السلام علیکم انکل، دونوں نے اس بزرگ آدمی کے پاس پہنچ کر انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آئیں بیٹھیں، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا، سلیم صاحب نے نرم دلی سے کہا تھا۔ ان کے اخلاق سے حجاب اور خنان دونوں ہی متاثر ہوئے تھے۔ پھر وہ دونوں ایک دفعہ پھر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے نئے سفر کی طرف گامزن ہو چکے تھے، جہاں انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے آگے کی منزل کیا ہونے والی ہے۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک عالیشان بلڈنگ کے سامنے جا کر رکی تھی۔ حجاب بیٹا، آپ اس فلیٹ میں میری بیٹی کے ساتھ رہیں گی، اور میں اور خنان یہاں سے ایک گلی دور دوسرے اپارٹمنٹ میں رہیں گے۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک اپنے اس انکل کو بتا دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ خنان بیٹا، آپ حجاب بیٹی کا سامان اندر تک چھوڑ آئیں، میں یہی گاڑی میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہا ہوں، پھر آپ کو آپ کا اپارٹمنٹ بھی دکھا دوں گا۔ یہ خنان کا ہی کہنا تھا کہ وہ حجاب کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہے گا، یہ نہ ہو بعد میں پھر ان کے پاکیزہ رشتے پر آ کر کوئی کیچڑ اچھال دے۔ وہ اپنے بارے میں تو سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن حجاب کی عزت پر کوئی حرف آئے یہ بات اسے بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ آہ مار دیا ظالم، کس پتھر سے ٹکرا گئی میں، لگتا ہے آج میرا دنیا میں آخری دن ہے۔ پہلے یہاں دیوار نہیں تھی، اب پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے سر پر ہاتھ رکھے مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی، اور وہ دونوں منہ کھولے اس کی گوہر افشانیاں سن رہے تھے۔ وہ جو باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر اندھا دھند باہر کی طرف بھاگ رہی تھی، سامنے سے آتے ان دونوں کو نہ دیکھ پائی اور خنان کے ساتھ جا ٹکرائی۔ اس کی بات سمجھتے حجاب کا زوردار قہقہ گونجا تھا، جبکہ خنان نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ اپنے اتنے قریب سے قہقہے کی آواز سن کر اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اوہ تو وہ دیوار آپ تھے،
میں بھی کہوں 1-2 گھنٹے کے اندر اندر یہاں دیوار کیسے آ گئی؟ وہ حنان کی طرف دیکھ کر تنزیہ بولی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی اسے اپنے پیچھے سے اپنے بابا کی آواز سنائی دی، پاکیزہ بیٹا، ابھی تک مہمانوں کو دروازے پر ہی کھڑا رکھا ہوا ہے؟ اپنے بابا کی آواز پر اس نے جلدی سے حنان کی دوسری سائڈ پر کھڑی شخصیت کی طرف دیکھا، وہ جو کب سے باہر کھڑے حنان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی ٹائم گزر گیا تو خود اندر دیکھنے آ گئے اور اپنی باتونی بیٹی کو وہیں دروازے پر ان دونوں کے ساتھ کھڑے باتیں کرتا دیکھ کر انہیں اسے ٹوکنا پڑا۔ تو آپ حجاب آپی ہیں، آپ آ گئیں، یا ہو اب مجھے اس بھوت بنگلے میں سارا دن اکیلے نہیں رہنا پڑے گا، وہ بچوں کی طرح اچھلتے ہوئے بولی اور جلدی سے حجاب کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ خود تو بچوں کی طرح بھاگ رہی تھی، ساتھ میں بیچاری حجاب کو بھی بھگا رہی تھی، جو اس کے بھاگنے کی وجہ سے خود بھی اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ او تو مس بڑبڑ کا نام پاکیزہ ہے، وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے منہ میں بڑبڑایا اور سلیم صاحب کے ساتھ اس اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ پاکیزہ بھی حجاب کو اس کا کمرہ دکھانے کے بعد وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ سب لوگ داجی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کی حالت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ داجی پلیز آپ ہمت سے کام لیں، اس وقت حجاب کا یہاں سے دور جانا ہی ٹھیک تھا۔ اگر وہ بچی یہاں رہتی تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی، جس حد تک ارشمان اسے ذہنی طور پر ٹارچر کرتا ہے۔ اس لیے میں نے جو بھی فیصلہ لیا ہے حجاب کے بہترین مستقبل کے لیے لیا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، حجاب بہت جلد واپس اپنے گھر اور ہم سب کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ ہی ہمت ہار دیں گے تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ شازیہ بیگم داجی کے پاس کھڑی انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں، جو آنکھیں بند کیے چپی کا لبادہ اوڑھتے لیٹے ہوئے تھے۔ جب سے حجاب یہاں سے گئی تھی انہوں نے کسی سے بات تک نہیں کی تھی، بس چپ چاپ لیٹے خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ مہروش ہاتھ میں موبائل پکڑے ہڑبڑا کر جلدی سے داجی کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اشارے سے اپنے بابا کو باہر آنے کا بولا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ بیٹی کا اشارہ سمجھتے وہ جلدی سے باہر گئے تھے۔ بابا بابا، وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر وہ چونکے تھے۔ رونے کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بابا، وہ بھائی، اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے ایک بار پھر سے رونا سٹارٹ کر دیا۔ مہروش، کیا ہوا ہے ارشمان کو؟ تم اتنا پریشان کیوں ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ عبداللہ شاہ نے کندھوں سے تھام کر اس سے پوچھا۔ اور شاباش، پہلے تم رونا بند کرو اور پھر مجھے بتاؤ ارشمان کو کیا ہوا ہے؟ ان کا دل کسی انہونی کے ہونے کے خدشے سے دھڑکا تھا۔ بابا، وہ مجھے کسی ان نون نمبر سے کال آئی تھی کہ ارشمان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مجھے لگا کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن انہوں نے مجھے ارشمان بھائی کی پکس بھی سینڈ کی ہیں۔ ان کا بہت خون بہہ رہا تھا۔ اپنے بابا کو بتانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا بھائی تھا۔ میں نے اندر اس لیے نہیں بتایا کیونکہ داجی کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی یہ خبر سن کر ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑے۔ پلیز بابا جلدی چلیں، ہمیں بھائی کے پاس جانا ہوگا۔ ایک پل کے لیے تو عبداللہ شاہ کے قدم ڈگمگائے تھے، لیکن وہ جلد ہی خود کو سنبھال گئے تھے۔ اگر وہ اس وقت کمزور پڑ جاتے تو باقی گھر والوں کو کون سنبھالتا؟ گھر میں کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے۔ چلو ہم دونوں ارشمان کے پاس چلتے ہیں، عبداللہ شاہ نے بیٹی کو کہا تھا۔ کسی کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ باہر جاتے انہیں اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے شازیہ بیگم کو پایا، جو کہ چہرے پر سخت تاثرات لیے کھڑی تھیں۔ وہ دونوں باپ بیٹی کو آپس میں اشارہ کرتے دیکھ ان کے پیچھے آئی تھیں۔ ایک بار تو ارشمان کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سن کر وہ بھی لڑکھڑائی تھیں، لیکن جلد ہی خود کو سنبھال گئی تھیں۔ لیکن ماما، بھائی، کچھ نہیں ہوگا اسے، یہ بس اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مہروش نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا تھا، جب شازیہ بیگم نے اس کی بات کو بیچ میں ہی ٹوک ڈالا تھا۔ بیگم صاحبہ، وہ ہمارا بیٹا ہے، آپ اتنی کٹور دل کیسے ہو سکتی ہیں؟
عبداللہ شاہ نے بیوی کے چہرے پر چٹانوں سی سختی دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ کٹور دل ہو سکتا ہے، کسی کی بہن بیٹی کو آئے روز ذلیل کر سکتا ہے، اس عمر میں اپنے بوڑھے داجی چچا چچی کو رلا سکتا ہے، ویسے ہی میں بھی کٹور دل ہو سکتی ہوں، اور ویسے بھی ایک معصوم پاکیزہ لڑکی کو ذلیل کرنے کی سزا ملی ہے اسے، اور کچھ نہیں۔ وہ اب بھی چہرے پر بغیر کوئی تاثرات سجائے بولی تھی، اگر کوئی اس کے پاس گیا تو اسے مجھ سے رشتہ توڑ کر جانا ہوگا، باقی آگے اب آپ دونوں باپ بیٹی دیکھ لیں اور جو دل میں آئے وہ کریں۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ واپس داجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے ان دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ تم ٹینشن نہ لو، میں کچھ کرتا ہوں، عبداللہ شاہ نے بیٹی کو حوصلہ دیا تھا۔ بابا ہم خود نہیں جا سکتے تو کیا وہاں کسی اور کو بھیج سکتے ہیں نا؟ تو آپ ایک کام کریں، ارشمان بھائی کے فرینڈ برہان کو کال کریں اور انہیں ارشمان بھائی کے پاس جانے کو بولیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بالکل ٹھیک رہے گا، میں ابھی اسے کال کر کے کہتا ہوں کہ ارشمان کے پاس جائے۔ پلر کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سنتی شازیہ بیگم نے بھی سکون کا سانس بھرا تھا۔ وہ انہیں وہاں جانے سے روک تو آئی تھیں، لیکن اب خود بھی اسے لے کر پریشان تھیں۔ پھر عبداللہ شاہ نے ارشمان کے فرینڈ کو کال کر کے ہاسپٹل کا پتہ دیا اور وہاں جانے کا بولا۔ دوسری سائڈ سے مثبت سائن ملتے ہی وہ دونوں بھی پرسکون ہو کر اندر کی جانب بڑھ گئے اور اس کی صحت یابی کی دعا کرنے لگے۔ حجاب آپی، آپ ابھی تک سوئی نہیں اور یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہیں؟ وہ جو اس کے کمرے کے آگے سے گزر رہی تھی، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر چلی آئی، لیکن اسے کمرے میں بھی نہ پا کر بالکنی کی طرف آ گئی۔ وہ جو اداس سی بیٹھی چاند کو دیکھنے میں مگن تھی اور اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں سوچ رہی تھی، پاکیزہ کے پوچھنے پر جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں چلی آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا، تم کیوں نہیں سوئی ابھی تک؟ حجاب نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں تو بس سونے ہی جا رہی تھی، آپ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو دیکھنے اندر چلی آئی، پاکیزہ نے اس کے چہرے کا معائنہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک ہی اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ حجاب آپی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ پاکیزہ نے اسے گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ اس سے پوچھا، جس کے ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے بھی نمودار تھے۔ میں ٹھیک ہوں پاکیزہ، تم جا کر اپنے کمرے میں ریسٹ کرو، وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں بابا لوگوں کو کال کرتی ہوں اور آج رات آپ کے پاس ہی رک جاتی ہوں۔ وہ اس کی حالت کے پیش نظر اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ نہیں پاکیزہ، وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور میں ٹھیک ہوں، تم بھی جا کر آرام کرو۔ وہ اپنی وجہ سے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پکا آپ ٹھیک ہیں؟ جی، یک لفظی جواب دیا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بلا لیجیے گا۔ وہ اسے تاکید کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یا اللہ، یہ گھبراہٹ کیسی؟ میرا دل کیوں اتنا گھبرا رہا ہے؟ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یا اللہ سب ٹھیک ہو، ارشمان ٹھیک ہو، انہیں کچھ ہوا نہ ہو۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے ارشمان کسی تکلیف میں ہے۔ یا اللہ تو اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ اس انسان کے لیے دعا کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ آج اپنے گھر سے دور تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنی اذیت میں تھی، جس نے اسے تکلیف دینے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے دور جانے نہیں دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں، اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندوں کے منہ سے کسی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں نکلتی، ہمیشہ دعائیں نکلتی ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر ہی دیا تو پھر کیسا بدلہ، کیسی بد دعا، کیسا جھگڑا، کیسی آہ۔ صحیح کہتے ہیں، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ادھر ارشمان آئی سی یو میں لیٹا زندگی اور موت کے بیچ کی جنگ لڑ رہا تھا، اور ادھر حجاب کا دل اسے ارشمان کے کسی تکلیف میں ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ ارشمان کی لمبی عمر کی دعائیں کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی، صبح اٹھ کر اسے سحری بھی کرنی تھی۔ عبداللہ شاہ کے کال کرنے کے بعد وہ فوراً سے ہسپتال کے لیے نکلا تھا۔
وہ جلدی سے آئی سی یو کے باہر پہنچا جہاں اندر ارشمان کو رکھا گیا تھا۔ اسے باہر ٹھہرے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب آئی سی یو کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ برہان جلدی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر کیسا ہے ارشمان؟ دیکھیں مسٹر، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کا خون بہت بہہ چکا ہے اور وہ مینٹلی بھی نارمل نہیں ہے۔ بس ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے ہیں، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس لیے ہوش میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ آپ پلیز دعا کریں کہ پیشنٹ کو جلدی سے ہوش آ جائے۔ اس وقت ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپریشن کرتے وقت ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ساری صورتحال کے بارے میں اسے آگاہ کرتا واپس سے آئی سی یو کی طرف بڑھ گیا۔ 3 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد آئی سی یو کا دروازہ ایک بار کھلا تھا۔ ڈاکٹر کو ایک بار پھر باہر نکلتا دیکھ وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر کیسا ہے ارشمان؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ برہان نے جلدی سے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی الحمدللہ، آپریشن کامیاب رہا۔ انہیں آپریشن کے دوران اچانک سے ہوش آ گیا تھا۔ میرے خیال سے انہیں لگ رہا تھا کوئی ان سے بہت دور جا رہا ہے۔ یہ بھی رب کا کوئی کرشمہ ہی ہے، ورنہ جیسی ان کی صورتحال تھی مجھے نہیں لگ رہا تھا وہ ہوش میں آئیں گے۔ کچھ دیر تک انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ آپ لوگ دھیان رکھیے گا اگر انہیں کسی قسم کی بھی ٹینشن نہ ہو اور وہ بار بار کسی حجاب کو یاد کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو آپ پیشنٹ کو ان سے ملوا دیں، ہو سکتا ہے ان سے ملنے کے بعد پیشنٹ جلدی سے ریکور ہو جائے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ تو گئی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ پر کروٹ لے رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نظر سامنے لگے کلاک پر پڑی جو رات کے 3 بجا رہا تھا۔ نیند تو اسے آنی نہیں تھی، اوپر سے سحری کا ٹائم بھی ہونے والا تھا، اس لیے وہ تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے جلدی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے دوپٹہ حجاب کی صورت میں سر پر لیا اور جائے نماز بچھا کر تہجد کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس کی لمبی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ شاید دوسری جانب سے ارشمان کو ہوش بھی آ چکا تھا، اس لیے دعا کرنے کے بعد اس نے جلدی سے جائے نماز اٹھا کر سائڈ پر رکھا تھا اور کچن میں سحری بنانے کی نیت سے گئی تھی جہاں پر پاکیزہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ کل والی قسط میں کھلے گا حنان کا راز۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔